هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق اللہ العظیم. آج کا موضوع ہے وقت کی بہترین تنظیم اور اس کا استعمال. اور حقیقت یہ ہے کہ دارالعلوم اسلامیہ کامران بلاک، جس کے لیے حضرت مولانا مشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو دارالعلوم کا تعارف دارالعلوم اسلامیہ کا کرایا، اس میں ایک مصرع یہ بھی ہے کہ مشرب تھانہ بھون کا ہے امین دارالعلوم. اور تھانہ بھون یہ نام ہے وقت کی بہترین تنظیم اور اس کے استعمال کا. کیا کمال تھا حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے معمولات میں کہ لوگ پوچھتے ہیں ابھی بھی کہ کیسے ہوا اتنے ہزاروں لاکھوں صفحات، اتنے ملفوظات، اتنے خطوط کے جوابات، اتنا سب کچھ. تو اس کا ایک ہی جواب ہمارے اکابر دیتے ہیں کہ انہوں نے وقت کی بہترین تنظیم کی اور بہترین استعمال کیا. آج یہاں دارالعلوم اسلامیہ میں فضلاء کے اس بڑے عظیم اجتماع پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم کو کہ انہوں نے اور ڈاکٹر خلیل احمد تھانوی صاحب دامت برکاتہم اور ان کے ان حضرات کی پوری ٹیم نے بڑی محنت کر کے ان مختلف باغوں میں مہکتے ہوئے پھولوں کو ایک بار پھر یہاں گلدستے کی صورت میں جمع کیا ہے. اور جس طرح باغ کا مالی پھولوں کو کھلتا دیکھ کر اس کی خوشبو سے معطر ہو کر خوش ہوتا ہے، جس طرح باغ کا مالی پھل کا درخت لگا کر پکے ہوئے پھل دیکھتا ہے، حضرت مولانا ڈاکٹر قاری احمد میاں تھانوی صاحب کی اس وقت یہی کیفیت ہے. اللہ حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور ان فضلاء کی بہاریں اللہ رب العزت ان کو تعدیر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا موضوع حضرت کی طرف سے جو مجھے دیا گیا وہ ہے وقت کی بہترین تنظیم اور اس کا استعمال. اور میرے پاس کل 25-20 منٹ ہیں اور ان سلائیڈوں کو جو آپ دیکھیں گے ان کی تعداد 25 ہے. اس لیے ایک سلائیڈ فی منٹ بھی بولوں تو انشاءاللہ وقت مقررہ میں بات مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ 5:45 بجے میں نے بات کو مکمل کرنا ہے 5:45 پر. اور اس وقت میں جو فضلاء ہیں جن کے پاس کاغذ قلم ہے وہ اگر صرف اس کے نکات یعنی سلائیڈوں کے عنوانات نوٹ کرتے جائیں گے تو آج ان فضلاء کی ایک تربیت تو یہ ہوگی کہ یہ خود وقت کا بہترین نظم کیسے کریں، ہمارے اکابر کیسے تقسیم کرتے تھے، اور پھر ان ساری سلائیڈوں کو آپ محفوظ کر سکیں گے. بہت مختصر سی سلائیڈیں ہیں، زیادہ طویل نہیں ہیں. تو آپ خود بھی اپنے اپنے علاقوں میں جا کر وقت کی تنظیم پر بات کیجیے. آج کی نشست سے گویا کہ آپ کی تربیت ہو جائے گی کہ آپ بھی جا کر وقت کی تنظیم اور اس کے استعمال کے بارے میں اہم ترین یہ باتیں آپ کہہ سکیں گے. اس میں سب سے پہلا آپ نے اصول دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نظام میں آج کا موضوع ہے وقت کی بہترین تنظیم اور اس کا استعمال، اور وقت کی تقسیم کا خالق بھی اللہ ہے. شروع میں آیت پڑھی ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. یہ جو سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں یہ کیلنڈر کا خالق، 12 مہینے کیلنڈر کا خالق یہ اللہ ہے.
کوئی سائنسدان نہیں ہے اس آیت کے مطابق ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا کہ اللہ نے گنتی شمار کی، گنتی بنائی 12 مہینوں کی ایک سال کے اندر، یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا، اس وقت اللہ نے کیلنڈر بھی بنا دیا تھا، انسان کو سمجھایا کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے ساتھ ساتھ اب آپ کی زندگی میں کیلنڈر کام آئے گا، وقت کی تقسیم کام آئے گی۔ سال کو آپ نے تقسیم کیا 12 مہینوں پر، ان مہینوں کو تقسیم کیا ہفتوں میں، ان ہفتوں کو تقسیم کیا دنوں میں، ان دنوں کو تقسیم کیا گھنٹوں میں، ان گھنٹوں کو تقسیم کیا آپ نے منٹوں میں، ان منٹوں کو تقسیم کیا آپ نے سیکنڈ کے اندر۔ اللہ کا نظام ہے یہ قدرت کا نظام ہے۔ نمبر 2، آسمان و زمین کی تخلیق میں بھی اللہ نے وقت کی تنظیم ہمیں سکھائی۔ کن کہا فیکون ہو گیا، یعنی صرف کن کہنے کی دیر تھی۔ یہ قادر ہے اللہ کہ وہ اگر کن کہتا تو یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں بن جاتی، لیکن اس نے فی 6 ایام، وہ 6 دن کے اندر تخلیق۔ اللہ نے سمجھایا کچھ کام ایک دم کرنے کے ہوتے ہیں، ایک وقت میں کرنے کے ہوتے ہیں، کچھ کام تدریجاً کرنے کے ہوتے ہیں۔ ہم نے اس بات کو پہلے فیصلہ کرنا ہے، یہ کام جلد بازی میں فوراً کرنے والا ہے یا یہ کام تدریجاً قدم بقدم کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے آسمان و زمین کی تخلیق سے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا۔ نمبر 3، 12 مہینوں کی تقسیم اور 4 محترم مہینے اشہر حرم، یہ بھی اللہ نے یوم خلق السماوات والارض طے کر دیا تھا کہ یہ حرمت والے 4 مہینے، ایک رجب اور 3 لگاتار، ایک رجب اور ایک ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، یہ اللہ نے طے کر دیا تھا۔ یہ بھی اوقات کی تقسیم اللہ نے سکھائی۔ پھر اللہ نے اوقات کی تقسیم ہمیں سمجھائی، الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند دونوں حساب کا ذریعہ ہیں۔ آج آپ کا جو شمسی کیلنڈر ہے، عیسوی کیلنڈر، وہ سورج کے حساب سے چل رہا، اور جو آپ کا قمری کیلنڈر یعنی ہجری کیلنڈر، وہ چاند کے حساب سے چل رہا۔ دونوں کیلنڈر، چاہے شمسی ہو چاہے قمری ہو، دونوں اللہ نے چاند اور سورج کو حساب کا ذریعہ بنایا ہے۔ قمری سال کو اللہ نے 354 دن کا بنایا ہے۔ نمبر 5، قمری سال کو اللہ نے 354 دن کا بنایا ہے، اور اللہ نے شمسی سال کو 364 دن اور 365 دن کا بنایا۔ وہ ایک سال جو لیپ کا سال ہوتا ہے، جس میں آپ 28 فروری کے بجائے 29 فروری شمار کرتے ہیں، 4 سال کے بعد۔ اس کائنات سے بننے سے لے کر اور کائنات کے اختتام تک قمری سال کے 354 دن ہی رہیں گے۔ البتہ شمسی سال میں حساب برابر کرنے کے لیے 1 سال لیپ کے سال میں اضافہ کرنا پڑتا ہے 29ویں۔ عبادات میں سورج اور چاند، لوگ پوچھتے ہیں کہ عبادات میں آپ زیادہ مولانا قمری مہینوں کو کیوں زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جبکہ قرآن میں اللہ نے کہا الشمس والقمر بحسبان۔ جب خالق نے سورج اور چاند دونوں کو حساب کا ذریعہ بنایا ہے، تو آپ صرف قمری کے ساتھ کیوں خاص کرتے ہیں؟ اس کا جواب آپ علماء ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہم نہیں کرتے۔ اللہ نے کچھ عبادتوں کا تعلق، اس کے اوقات کی تقسیم چاند کے ساتھ رکھی ہے، اور ایک عبادت ایسی بھی ہے جس میں اوقات کی تقسیم اللہ نے سورج کے ساتھ رکھی ہے۔ رمضان کا تعلق چاند کے ساتھ، لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ افطار اور سحر سورج کے ساتھ۔ بڑی توجہ سے، مختصر رمضان کا تعلق چاند کے ساتھ، قمر کے ساتھ، عید الفطر کا تعلق قمر کے ساتھ،
لیکن سحر اور افطار کا تعلق سورج کے ساتھ، حج کا تعلق چاند کے ساتھ۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، چاند کے ساتھ۔ اسی لیے یہ علماء مفتیان کرام فرماتے ہیں عدت کا تعلق والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، چاند کے مہینے سے عدت۔ لیکن ایک عبادت ایسی ہے کہ جس میں اللہ نے اوقات کی تقسیم سورج کے ساتھ رکھی ہے، اور وہ ہے نماز۔ فجر کا وقت شروع ہوگا جب صبح صادق طلوع ہوگی، تعلق سورج کے ساتھ۔ فجر کا وقت ختم ہوگا جب سورج طلوع ہوگا۔ ظہر کا وقت جب شروع ہوگا جب زوال ہوگا، اور جب ایک مثل سایہ ہو جائے گا، دو مثل سایہ ہو جائے گا۔ اختلاف آپ پڑھتے ہیں، عصر کا وقت شروع ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، عصر کا وقت ختم ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، مغرب کا وقت شروع ہو گیا، شفق غائب ہو گئی، مغرب کا وقت ختم ہو گیا، عشاء کا وقت شروع ہو گیا، اور عشاء کا وقت ختم ہوگا صبح صادق کے طلوع ہونے کے وقت۔ آپ نے غور کیا کہ نمازوں کے وقت کا آغاز اور اختتام کا تعلق سورج کے ساتھ اللہ نے رکھا۔ وقت کی نبوی تنظیم، اس کے لیے آپ کو ترمذی، جامع ترمذی جلد ثانی کی وہ حدیث پڑھنی پڑے گی جو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے دن کے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے تھے۔ بہت بڑا سبق ہمارے لیے، 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے تھے۔ ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کے لیے رکھتے تھے، ایک وقت عامۃ المسلمین کے لیے رکھتے تھے، اور ایک وقت اپنی ذات کے لیے رکھتے تھے، جس میں گھر میں وقت ازواج مطہرات کا وقت بھی شامل ہوتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زندگی میں بھی اوقات کو تقسیم کر کے چلتے تھے۔ نمبر 9، اکابر کی کامیاب زندگی کا راز وقت کی بہترین تنظیم اور اس کا استعمال۔ جس بڑے بزرگ کو آپ دیکھنا شروع کریں گے کہ اللہ نے ان کے وقت میں کیسے برکت دی ہے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان کی ڈائری، ان کا اوقات کو تقسیم کرنا۔ حضرت محتمم صاحب، آپ کے حضرت محتمم صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، حضرت ڈاکٹر قاری احمد میاں صاحب دامت برکاتہم، ملکوں میں بھی جا رہے ہیں، شہروں میں بھی جا رہے ہیں، باہر کے ملکوں میں جا کر جج بھی بن رہے ہیں، کئی دن بھی رہنا پڑ رہا ہے، ملکی مصروفیات بھی ہیں، جامعہ کی دارالعلوم کی مصروفیات بھی ہیں، لیکن کہیں کوئی فرق نہیں آ رہا، کہیں کوئی فرق نہیں آ رہا۔ اس عمر میں، اس ناسازی طبع میں بھی وہ غیر ملکی سفر کیسے کر رہے ہیں؟ اس کا جواب ہے وقت کی تنظیم اور اس کا بہترین استعمال۔ یہ ہے برکت۔ آپ بھی اگر اکابر کی کامیاب زندگی کے اس راز سے آشنا ہو جائیں تو آپ عظیم جوان فضلاء، آپ بھی انشاءاللہ العزیز اپنے وقت میں برکت پائیں گے۔ 10ویں چیز، وقت کو ضائع نہ کرنا۔ ضائع سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک حدیث میں سمجھایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ ایک مسلمان، ایک مومن کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتیں، یعنی بے مقصد باتوں میں وقت نہیں لگاتا، چھوڑ دیتا ہے۔ جس کام میں نہ دین کا فائدہ ہو، نہ دنیا کا جائز فائدہ ہو، نہ علمی فائدہ ہو، نہ جسمانی فائدہ ہو، عزیز فضلاء آپ سے خطاب ہے کہ آپ اس چیز کو اپنی زندگی سے نکال دیں، آپ اپنی آنکھوں سے وقت میں برکت دیکھیں گے۔ اور آج وقت کو ضائع کرنے والی بہترین چیز ہماری جیبوں میں اور ہمارے ہاتھوں میں موبائل۔ کتاب کھول کر دیکھیں تو نیند آنے لگتی ہے، مولانا میں کیا کروں، مجھے کوئی نسخہ بتائیں مطالعہ کرنے کا۔ ہاتھ لگاتا ہوں کتاب کو، نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، اور یہی پوچھنے والا اللہ کا بندہ رات کو 1:30 بجے تک موبائل دیکھتا ہے، پلک نہیں جھپکتا۔ اس میں مزہ ہے، اس میں وقت کی ضیاع کی، اور شیطانی قوتوں نے
اس کی ذہنی اور صلاحیت جسمانی صلاحیتوں کو ضائع کر دیا. اس لیے موبائل کا استعمال صحیح کیجیے اور اس میں بھی وقت ضائع نہ کیجیے گا. نمبر 11، کام کے وقت کا کام اور آرام کے وقت میں آرام. یہ اصول ہے ہمارے بزرگوں کی زندگی کا. کام کے وقت میں کام، آرام کے وقت میں آرام. رات کا وقت اللہ نے آرام کا بنایا، اس میں مطالعہ بھی کیجیے، آرام بھی کیجیے. جو کام کا وقت ہے اس میں انشاءاللہ آپ بڑی دل جمعی سے کام کریں گے. تو ایک اور اصول، کام کے وقت میں کام، آرام کے وقت میں آرام. بہت سادہ سا اصول. نمبر 12، دفتری، گھریلو، دینی مصروفیات. 3 چیزیں الگ الگ. دفتری مصروفیات، گھریلو مصروفیات، دینی مصروفیات. ان تینوں کو الگ آپ ٹائم ٹیبل بنا کر، نظام الاوقات بنا کر اگر آپ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کئی جگہ کام کر سکیں گے. اور اس جوانی کے اندر آپ سے اللہ بہت کام لے لے گا اگر آپ نے ان تینوں کا شیڈول اپنا بنا لیا. نمبر 13، عزیز فضلاء، آپ نے ایک بات بہت اچھی طرح یہ والی یاد رکھنی ہے کہ بسا اوقات الجھتے بھی ہیں. میرے سامنے آ کر بعض میرے ساتھی شاگرد الجھتے بھی ہیں، کہتے ہیں استاد جی وقت کو پھیلایا تو نہیں جا سکتا نا، ہیں تو وہی 24 گھنٹے، میں کہاں جاؤں. اب محتمم صاحب کہتے ہیں یہ کام بھی کرو، یہ کام بھی کرو، وہ کام بھی کرو، یہ بھی سبق پڑھاؤ، وہ بھی کرو. تو ہے تو 24 گھنٹے نا، میں کہاں جاؤں. تو اس کا جواب اس نمبر 13 کے اندر، وقت کو نہ پھیلایا جا سکتا ہے، نہ کم کیا جا سکتا ہے، ہاں البتہ اسے منظم کیا جا سکتا ہے. یہ ہے اس کا جواب. اور اگر کسی نے اس جملے کو سمجھ لیا تو زندگی بڑے کام کی گزرے گی انشاءاللہ. نمبر 14، ہر کام ہم وقت پر کیسے کر سکتے ہیں. اس کے لیے بہترین اصول کہ آپ سنجیدہ ہو جائیں، پھر ہر کام وقت پر ہوگا. سنجیدہ کو ہم کہتے ہیں، سنجیدہ لفظ سمجھ میں نہیں آتا. جب میں کہوں گا سیریس ہو جائیں تو پھر فوراً سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ انگریزی زیادہ سمجھ میں آنے لگ گئی الحمدللہ. تو سیریس ہو جائیں، سنجیدہ ہو جائیں، ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، تو پھر انشاءاللہ العزیز ہر کام وقت پر ہوگا، پھر اس میں تبدیلی نہیں آپ کو کرنی پڑے گی. نمبر 15، یہ بڑی اہم چیز عزیز فضلاء، وہ جو کہ بھرپور کام کر رہے ہیں، مختلف جگہوں میں کام کر رہے ہیں، ان کے ذمے بہت سے کام لگائے جاتے ہیں. صرف اتنا سا نمبر 15 کام کر لیجئے، کاموں کی فہرست بنا لیجئے. اپنے پاس کیلنڈر رکھیے، ہر وقت اپنی جیب میں کیلنڈر رکھیے. آپ بڑے کام کے آدمی ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ نوجوان. پھر دن بھر کے کاموں کی فہرست بنا لیجئے. میں نے اب یہ کرنا ہے، فجر کے بعد یہ کرنا، فجر سے پہلے یہ، فجر کے بعد یہ، ناشتے سے پہلے، ناشتے کے بعد، پھر دوپہر کو فلاں، ظہر کے بعد فلاں، عصر کے بعد فلاں. اگر آپ نے اس پر قابو پا لیا تو بڑے کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. نمبر 16، ترجیحات اور درجہ بندی. ترجیحات اور درجہ بندی، اہم اور غیر اہم. اگر آپ نے اس چیز پر اپنے دماغ کو لے آئے کہ کون سی چیزیں اہم ہیں، کون سی غیر اہم ہیں، اگر میں یوں کہوں یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ مستحب یا افضل ہے، تو آپ فرض کو ترجیح دیجئے، واجب کو ترجیح دیجئے، نفل کو اور سنت کو جو کام ذرا غیر اہم ہیں ان کو ذرا پیچھے رکھ لیجئے. پھر انشاءاللہ آپ پریشان نہیں ہوں گے. اگر ہم غیر اہم کاموں کو اپنے ذہن پر سوار کر لیں گے تو اہم کام کبھی ہم وقت پر نہیں انجام دے سکیں گے. نمبر 17، منصوبہ بندی اور بے ترتیبی. اگر آپ منصوبہ بندی سے چلتے ہیں، باقاعدہ ایک نظام بنا کر چلتے ہیں، تو ایسی صورت میں انشاءاللہ آپ کے وقت میں بڑی برکت ہوگی. اور اگر بے ترتیبی، وقت کے اندر بے ترتیبی، تو پھر ایسی صورت میں آپ وقت کی تقسیم بھی نہیں کر سکیں گے اور کامیاب انسان نہیں ہو سکیں گے. نمبر 18، ایک وقت میں ایک کام. یہ بھی ایک اصول ہے، ایک وقت میں ایک کام. یا آپ موبائل پر بات کر لیجئے یا شاگردوں کو سبق پڑھا لیجئے، ایک کام ہوگا. اور اگر دونوں کام چلانے چاہیں گے شاگردوں کا بڑا حرج ہوگا. نمبر 19، تقسیم کار اور نگرانی. تقسیم کار اور نگرانی. اگر آپ کسی جگہ میں کام کر رہے ہیں اور آپ کے ماتحت ہیں لوگ،
تو پھر بڑا بہترین اصول ہے وقت بچانے کا کہ آپ کاموں کو تقسیم کر دیں. یہ جو ہے نا میں یہ بھی میں کر لوں گا، میں یہ بھی کر لوں گا، بس ٹھیک ہے یہ بھی میں کر لوں گا، یہ بڑی بیماری ہے، پھر کوئی بھی نہیں ہوگا. نہیں، آپ کسی جگہ کام کر رہے ہیں، آپ کے ماتحت بھی لوگ ہیں، شاگرد ہیں آپ کے ماتحت دوسرے ہیں، تو آپ کاموں کی تقسیم کر دیں، لیکن تقسیم کر کے سوئیں نہ، تقسیم کر کے پھر نگرانی کریں. یہ ہے 19واں اصول، تقسیم کار اور نگرانی. نمبر 20، ہر کام کے لیے وقت متعین کرنا، ہر کام کے لیے وقت متعین کرنا، اس سے آپ کو بڑی سہولت ہوگی. نمبر 21، ٹائم ٹیبل، نظام الاوقات اپنا بنائیے، جو بنایا اس پر خوب اچھی طرح عمل کیجیے. نمبر 22، آپ کا یہ کام ہونا چاہیے کہ آپ وقت بچانے کے طریقے سوچیے. میں وقت کیسے اپنا بچا سکتا ہوں؟ ہے وہی 24 گھنٹے، نہ آپ پھیلا سکتے ہیں نہ آپ اس کو کم کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے وقت بچانے کے طریقے سوچ لیے تو انشاءاللہ العزیز آپ بہت کامیاب ہوں گے. نمبر 23، معاون اور ملازم رکھنا. اگر آپ کہیں ذمہ دار ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ذمہ کام بہت سارے ہیں، معاون رکھ لیجئے، ملازم رکھ لیجئے، کام کو تقسیم کر لیجئے. نمبر 24، وقت پر مشاورت کیجئے. یہ کامیاب زندگی کا راز ہے. اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھیں، اس میں بس اوقات وقت ضائع ہوتا ہے. مشورہ کیجئے، وقت سے پہلے مشورہ کیجئے، وقت پر مشورہ کیجئے، آپ کا بہت وقت بچے گا انشاءاللہ. نمبر 25، آخری عنوان، وقت میں برکت کی دعا. دعا مانگتے رہا کیجئے، اللہ وقت میں برکت عطا فرمائے. ابن سنی نے، یہ ابن سنن لکھا گیا جو غلط، ابن سنی نے صفحہ 39 میں یہ دعا لکھی جو آپ پڑھیں گے. وقت میں برکت کی دعا، اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. رب اسألک خیر ما فی ھذا اليوم وخیر ما بعدہ واعوذ بک من شر ما فی ھذا اليوم وشر ما بعدہ. رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر. رب اعوذ بک من عذاب النار. رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر. یہ برکت کی دعا، وقت میں برکت کی دعا. جزاکم اللہ خیر. آخر میں پھر دعا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا